آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الغاشیہ کی آیت نمبر 18 سے لے کر آیت نمبر 20 تک پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ اور آسمان کی طرف کیف کیسے رفعت وہ بلند کیا گیا ہے، یعنی آسمان کتنی بلندی پر ہے، 500 سال کی مسافت پر، پھر بھی بغیر ستون کے وہ کھڑا ہے، اس میں کوئی شگاف اور کجی بھی نہیں۔ نیز ہم نے اسے ستاروں سے مزین کیا ہوا ہے۔ السماء قدرت باری تعالیٰ کا دوسرا نمونہ آسمان ہے، اس کی بلندی قدرت کی نشانی ہے، جہاں نہ کوئی انسان، نہ کوئی حیوان، نہ چرند پرند پہنچ سکتے ہیں، نہ کوئی اور چیز اس کی وسعت۔ اس کے سایہ میں ہر نیک و بد، بادشاہ، امیر، حیوانات، طیور سب رہائش پذیر ہیں۔ پھر اتنی مدت گزرنے کے باوجود نہ کوئی پھٹن ہو، نہ پرانا ہوا، ایک ہی حالت پر ہے۔ اس میں آفتاب، چاند، ستارے بنائے۔ اگر یہ نہ ہو تو دنیا پر ظلمت و تاریکی چھا جائے گی، تمام کاروبار ٹھپ ہو کر رہ جائے گا۔ تو آفتاب، اس کی روشنی، اس کی گرمی، سب اللہ تعالی جل شانہ کی قدرت و نعمت کی عظیم نشانیاں ہیں۔ اس لیے فرمایا وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح بلند کیا گیا۔ یہ دوسرا نمونہ ہے جس کا دنیا میں بسنے والے سبھی مشاہدہ کرتے ہیں۔ آسمانوں کی بلندی اللہ کی قدرت کاملہ پر دلیل بھی ہے اور بہشت بری کا نمونہ بھی پیش کرتی ہے۔ اس کے روشن ستارے جو جنت کے اکواب کی مثال پیش کرتے ہیں، گرنے اور ٹوٹ جانے سے بھی محفوظ ہیں۔ قدرت خداوندی پر تابناک دلیلیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان میں لاکھوں روشن ستارے پیدا کی ہیں جو آسمان میں اپنے اپنے مدار میں گھومتے رہتے ہیں۔ اس کی گردش کی وجہ سے وہ مشرق سے مغرب تک اپنی جگہ بدلتے رہتے ہیں، مگر ان لاکھوں ستاروں میں ایک قطب نما ستارہ ایسا بھی ہے جو ہمیشہ شمالی سمت میں ٹھہرا رہتا ہے، جس کو دیکھ کر ریگستانی، دریائی، پہاڑی سفر کرنے والے سمت آسانی سے معلوم کر لیتے ہیں۔ بلا شبہ اس قطب نما ستارے کے ذریعے لوگوں کو منزل مقصود تک پہنچانا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ سمندر کا پانی کھارا ہوتا ہے، اس کو پینے کے قابل بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ وہ اس کھارے پانی کو بھاپ بنا کر بادلوں کے ذریعے عقلاء اور فلاسفہ نے عقلی گھوڑے خوب دوڑائے تاکہ یہ معلوم کر سکیں کہ پہاڑوں کو یہ امتیازات، رفعت و بلندی، سختی اور گوناگون رنگینیاں کیوں حاصل ہیں، لیکن آج تک وہ کسی صحیح نتیجے پر نہیں پہنچ سکے۔ جس طرح پہاڑ قدرت خداوندی کے آئینے ہیں، اسی طرح یہ جنت دوزخ کے نمونے بھی پیش کرتے ہیں۔ پہاڑ بلندی کے باوجود اپنی جگہ پر ایسے مضبوطی سے قائم ہیں کہ بارشوں، زلزلوں، آندھیوں سے نہیں گرتے۔ ان کی یہ مضبوطی جنت کے محلات اور اکواب موضوعہ کی مثال پیش کرتے ہیں۔ پہاڑوں کی بلندی، صاف اور عمدہ فضا کے وہاں مقدر ہوا، بدبودار زمین کی موذی جانوروں کی رسائی نہیں ہوتی، گندے بخارات، بیہودہ بکواس، لڑائی جھگڑے اور اقسام نوا کی خرافات وہاں نہیں پہنچتی۔ جگہ جگہ میٹھے پانی کے چشمے، خوشنما آبشار، ہرے بھرے سبزہ زار، درختوں پر مختلف رنگوں کے میوے، جنت کی بہاروں اور فضاؤں کے مناظر کے نمونے ہیں۔ صاف ستھرے اونچے اونچے پتھر سرر مرفوع کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ اس کے برعکس پہاڑوں پر اترنے چڑھنے کی مشقت، ناموافق آب و ہوا، کوہ آتش فشاں وغیرہ دوزخ کا نقشہ پیش کرتے ہیں۔ وہاں کے خاردار درخت، وہاں کڑوے کسیلے پیڑ پودے، زرعی زقوم کے نمونے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخت پتھروں سے پانی کے دریا بہا دیے، مثلا گنگا، جمنا، نیل، فرات، جیجون، دجلہ وغیرہ۔ یہ قدرت کی عظیم نشانیاں ہیں۔ آگے فرمایا وَإِلَى الْأَرْضِ، اور زمین کی طرف، کیف کیسے، سوتی خط وہ بچھائی گئی، الارض
چوتھی نشانی زمین ہے۔ اگر غور کیا جائے تو زمین کروی یعنی گول ہے، فٹ بال کی طرح، اور گول چیز پر کوئی ٹھہر نہیں سکتا۔ لیکن یہ قدرت باری تعالیٰ کا نتیجہ ہے کہ باوجود گول ہونے کے لاکھوں ہزاروں انسان حیوانات بڑی فراخی سے رہائش پذیر ہیں، بڑے بڑے مکانات ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، وسیع شہری آبادیاں ہیں وغیرہ۔ زمین کا ایک ایسا خشکی اور 3 ایسا سمندر پر مشتمل ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے حساب مخلوقات ہیں جن میں نہ جانے کتنے روزانہ پیدا ہوتے ہیں اور مرتے ہیں، اور دنیا بھر کی گندگی سمندر میں ڈال دی جاتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر کے پانی کو کھارا بنایا ہے۔ یہ کھارا پن سمندر کی ہر قسم کی گندگی کو ختم کر دیتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو ان گندگیوں کی وجہ سے سمندر کا پورا پانی خراب اور بدبودار ہو جاتا۔ قرآن پاک کے بیان کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتوں زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کو صرف 6 دن میں پیدا فرمایا، اور اتنے بڑے کام میں اسے تھکن بھی نہیں ہوئی، جبکہ آج کل ترقی یافتہ سائنسی دور میں بھی بڑی بڑی مشینوں کے ذریعے ایک بلڈنگ بنانے میں برسوں لگ جاتے ہیں، اور اس کی تعمیر میں بڑے بڑے ماہر انجینئر اور سینکڑوں مزدور کام کرتے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنہا ان تمام چیزوں کو صرف 6 دن میں بنا کر اپنی زبردست قدرت کا مظاہرہ فرمایا اور اپنی زبردست کاریگری کا مظاہرہ فرمایا۔ اس لیے فرمایا وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین پر نظر نہیں کرتے کہ وہ کس طرح بچھائی گئی ہے۔ یہ قدرت خداوندی کا چوتھا نمونہ ہے۔ اگر غور کیا جائے تو زمین ایسا عجیب غریب فرش ہے جس کے اندر حق تعالیٰ جل شانہ نے بے شمار دولتیں رکھی ہیں۔ مثلا زمین کی صورت میں کتنا بہترین سٹور بنایا ہوا ہے کہ ایک ہی زمین میں گندم کے خزانے بھی ہیں، چاول کے خزانے بھی ہیں، دالوں کے خزانے بھی ہیں، سبزیوں کے خزانے بھی ہیں۔ ہمیں اگر ان چیزوں کو رکھنا پڑ جائے تو الگ الگ برتن میں رکھتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی جگہ پر ان سب کو اکٹھا کر رکھا ہے۔ ایک ہی طرح کا پانی زمین میں جا رہا ہے، اور اس سے مختلف قسم کے اناج سبزیاں پیدا ہو رہی ہیں، اور ہر ایک کا ذائقہ مختلف ہے، میٹھا بھی ہے، پھیکا بھی ہے، ترش بھی ہے۔ ایک ہی زمین میں جانے والے ایک ہی طرح کے پانی سے مختلف قسم چیزوں کا اگانا اور ان کے ذائقہ کا مختلف ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے، جن سے ضروریات کائنات پوری ہوتی ہیں۔ یہ زندوں اور مردوں سب کے لیے ایک عظیم نعمت ہے۔ باوجود کروی شکل یعنی گول ہونے کے، اس قادر مطلق اس میں ایسی وسعتیں رکھی ہیں کہ عالم انسان کے لیے جنت راحت کا دہ بنا ہوا ہے۔ جس قادر مطلق نے ایسی نعمتوں بھری زمین پیدا کی، کیا وہ اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی جنت نہیں بنا سکتا جس میں وہ عظیم الشان انعامات موجود ہوں جن کا ذکر اس صورت میں فرمایا گیا ہے؟ اگر اہل دولت اور صاحب سرود کی زندگی کا مشاہدہ کیا جائے تو یہی زمین جنت کا نمونہ ہے، اور اگر محتاجوں، مفلسوں اور بد نصیبوں کی حیات پر آفات کو دیکھا جائے تو یہی زمین دوزخ کی مثال ہے۔ حاصل یہ ہے کہ اہل عقل کو ان مذکورہ چاروں چیزوں میں ایک طرف تو اس قادر قیوم کی قدرت کے جلوے نظر آتے ہیں، تو دوسری طرف ان کو جنت و جہنم کے نمونوں کا بھی ان میں مشاہدہ ہوتا ہے۔ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ۔ حق تعالیٰ جل شانہ ہم کو آخرت پر ایسا یقین کامل نصیب فرمائے کہ اس دنیا کی زندگی میں ہم آخرت کی تیاری اور فکر سے غافل نہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کی ذلت اور رسوائیوں سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھیں، اور وہاں کی خستہ حالی اور نامرادی سے ہم سب کو بچائیں، اور اپنے فضل و کرم سے ہم کو اپنے ان بندوں میں شامل فرمائیں کہ جو آخرت میں کامیاب اور بامراد ہوں گے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔